بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے نمازی کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکی سی خراش آ گئی، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ دیکھو ہے نا، ایک کفار ہے، ایک کافر ہے، اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا یقین ہے کہ نہیں؟ کتنا یقین ہے کہ حضور نے انہیں خود کہتے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لیکن آج ہمارا یقین کیا ہے کہ اتنا یقین ہمارے نبی پر کچھ بھی یقین نہیں ہے۔ ان کی اتنی ساری حدیثیں ہم سنتے ہیں لیکن ایک بھی حدیث پر یقین کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب یعنی مار ہے۔ اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا ایک بت کا نام ہے، کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یعنی ذرا بھی شک نہیں تھا۔ لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھ کر جھانک کر دیکھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو کتنا اپنے اندر لاتے ہیں۔ ایک کافر ہو کر ایک کافر آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی بات پر کتنا یقین کرتا ہے، یہاں تک کہہ رہا ہے کہ میں مر جاتا اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تھے۔ اتنا یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کا تھا۔ اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا بھی یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کر لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ایک اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت اور مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے عذاب احادیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیث متکلم فیہم ہو، ان میں کوئی اشکال یعنی شک نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے، یعنی کتنے ہزار برس جہنم کے اندر جلنا پڑے گا ہم بتا نہیں سکتے۔ نماز فضائل پہلی فصل آیت قرآنی در تقید امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے، فضائل تبلیغ۔ اس فصل میں تبرکاً اللہ پاک کے بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ جس میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے پیش کرتا ہوں۔ اس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانوں سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیت تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہیں۔ اگر کوئی دقیق النظر یعنی تیز نظر سے دیکھے تو نہ معلوم کس قدر آیات معلوم ہو، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال اللہ عز اسمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے، مثلا انبیاء علیہ السلام معجزے وغیرہ سے بلاتے، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور معززین اذان سے، غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر یعنی اچھی دعوت کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیاء معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ
قال اننی من المسلمین، میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، یعنی فخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے۔ سمجھانا کیا کرتا ہے؟ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے مومنین کے لیے جو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم شستگی تقریر بن گیا ہے، یعنی تقریر میں لفظوں کی صفائی ستھرائی بن گیا ہے، تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، ہے نا۔ بیان اس لیے کرتے ہیں، بات اس لیے کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کو، تاکہ لوگ کیا کریں؟ کہ تعریف کریں، کہ الفاظ بنا بنا کر، ہے نا، سجا سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، کھینچ کھینچ کو بولتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ کیا کریں؟ تعریف کریں۔ آج وعظ نصیحت کا زمانہ نہیں رہا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل، یعنی اپنی طرف کھینچے، تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، یعنی روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ یعنی بہترین انجام کیا ہے؟ جیسے تم رہو گے، جیسے تمہارے تقویٰ ہوگا، جیسا تمہارا اللہ سے ڈر ہوگا، نمازیں ہوں گی، ویسا تمہارا، فرماتے ہیں کہ بہترین انجام، ویسا انجام تمہارا ہوگا۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا ذکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا واحدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل یعنی آسان ہو جائے، اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر وحیدی کے فرمایا کہ ان قریب عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔ ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ
قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید یعنی دلوں کے باتوں کو جاننے والے ہیں، لیکن اکرام و اعزاز اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمان کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اور ایک مقبرے پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک نہایت بدصورت کالا منہ کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے، جس حالت پر ہم مریں گے یا جس حالت پر لوگ مریں گے اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس پاک کلمے کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو، اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے یہاں ان چیزوں کی خصوصی بکری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابق بالخیرات کا بیان فرمایا جس کے متعلق حدیث میں آیا کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرمایا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ والدین کی نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ والدین کی نافرمانی نہیں سننے والے۔ یہاں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنتے نہیں؟ بولو، مجھے بولے سا ہے کہ ذرا بچہ کو سمجھاؤ، ناولے کو بولے کہ اسے سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ۔ ماں باپ، ماں کا سنتا نہیں، باپ کا سنتا نہیں۔ کسی کے طور پر اشارے کرنا کو سب اس کے اندر شامل ہے نا۔ لیکن میرے عزیزو، ماں باپ
والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک ہم سے ناراض ہو گیا تو اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا، اگر اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو صبح کو جو میں نے بتایا تھا جنت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، جہنم کے اندر جگہ ہوگی، جہنم کے اندر ماں باپ کے نافرمان۔ ذرا غور فکر کرے کہ جب ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا سوچتے ہوں گے، وہ کس کو بتائیں گے؟ ہاں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ماں باپ کے فرما بردار بنو، ماں باپ کے فرما بردار بنو۔ ان کے زبان سے صرف بات نکلنے کی دیر ہے، کیا کرو، فوراً اس کو کیچ کر لو، فوراً کہو کہ جی جی امی جان، جی امی، جی امی۔ نافرمان مت بنو، نافرمان مت بنو، نافرمان مت بنو۔ بہت ساروں کی شکایت آئی ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہے، تھوڑا سمجھاؤ۔ اب کیا سمجھانا ہے؟ خود سمجھنا چاہیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کو تکلیف دو گے تو جنت کا دروازہ کس طرح کھلے گا، جنت کس طرح ملے گی؟ اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ جب ماں باپ کو ستاؤ گے، ماں باپ کو پریشان کرو گے تو جنت کس طرح ملے گی؟ اور اگر جنت بھی مل گئی تو دروازہ کس طرح کھلے گا؟ اگر ماں باپ کو ستایا، اس لیے میرے عزیزوں ان کی خدمت کرو۔ رات میں جب ہم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے رات میں 1 بجے تک، 2 بجے تک ہے نا موبائل چلاتے ہیں، تو اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر کیا کرے کہ باپ کے پیروں پر مالش کریں، باپ کے پیروں کو دبائے، ہے نا، ان کے سر پر تھوڑی مالش کرے، یا تو امی کے کیا کرے کہ پیر کے تلووں کو تیل لگا کر گھسے، ہے نا۔ تیل سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر تیل سے بہتر چیز بتاؤں، تیل سے بہتر چیز ہے گھی۔ دیسی گھی کیا کرے کہ والدہ کے پیروں پر لگا، کیونکہ دن بھر بیچاری پورے دن ہمارے لیے کام کاج کرتی رہتی ہے، پورے دن ہمارے لیے کیا ہے کہ دھڑپڑتی رہتی ہے، یہ بنا وہ بنا، میرے بچے کو یہ چاہیے، میرے لال کو یہ چاہیے، ہے نا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پورے دن کام کرنے کی وجہ سے سستی، کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر، ویسے تو ماں منع کر دے گی ہمیں کہ بچے نہ کر، لیکن ہم کیا ہے کہ خدمت کے طور پر اگر تھوڑی سی مالش اگر پیروں کی کریں گے، یا تو پیر دبائیں گے، اگر تھوڑا سر درد کرا تو تھوڑا سر دبائیں گے، تو ماں کو کتنی خوشی ہوگی نہیں ہوگی خوشی، ہے نا صاحب؟ ہوگی نہیں ہوگی خوشی؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ جب 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ موبائل چلاتے ہیں عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو اس میں سے تھوڑا وقت نکال کر، اس میں سے 5 منٹ، 10 منٹ نکال کر کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ کل انشاءاللہ میں پوچھوں گا کہ ماں باپ کی خدمت کس نے کی، دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کس نے کی؟ کل پوچھوں گا میں، یا تو ابو کی یا تو امی کی، دونوں میں سے ایک کی۔ ٹھیک ہے ساتھ؟ پھر سے امی کی پوچھوں گا میں، امی کی کیا کیا خدمت کی ہیں؟ ٹھیک ہے، کل پوچھوں گا یاد سے، اگر میرے یاد نہیں رہا تو یاد دلانا کہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کل مغرب میں پوچھوں گا وہاں اپنے ٹھیے پر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے فکر۔ عشاء کی بات کر رہے ہیں نا، عشاء کی بات نہیں، مغرب میں کرنی ہے، وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے تعلیم کرنی ہے۔ سنو، مغرب کی نماز پڑھ کر تعلیم کرنی ہے، تعلیم کرنے کے بعد تھوڑی ملاقات کرنی ہے، اور عشاء کے بعد فوراً چھٹی روزانہ۔ آج بھی مغرب بعد کرنی ہے، عشاء بعد نہیں، عشاء بعد پھر فوراً چھٹی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ عشاء بعد زیادہ ٹائم تھامنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عشاء کی نماز پڑھیں، فرض پڑھ کے اپنے اپنے گھر جاؤ اور وہاں پر سنت نفل پڑھو، بہتر ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ کل میں اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ اپنے ماں باپ کی کس نے خدمت کی، ساتھ سے بھی پوچھوں گا خاص طور پر، اور سمجھ سے بھی، ٹھیک ہے، کہ کس نے اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کی، کیا نہیں۔ پیروں پر تیل لگانا، مالش کرنا، پیر دبانا، سر دبانا، یہ ساری چیز اس کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور والدین کی نافرمانی نہ کرے، اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے، یعنی اگر کسی کی وجہ سے یتیم
کا مال کھانا جائز ہو جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو مذائقہ نہیں، اور شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جھوٹ قسم نہ کھائے، جھوٹی گواہی نہ دے، خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہوں میں، سو بھی یہی بتایا تھا میں نے، خواہشات نفسانیہ، نفس کی خواہش پر عمل نہ کرے۔ مسلمان بھائی کی غیبت کس کو بولتے ہیں؟ غیبت کا صحیح طریقہ نہیں بولتا میں، غیبت کس کو بولتے ہیں؟ غیبت اس کو بولتے ہیں جو بھائی اپنے سامنے موجود نہیں آئے اور اس کے ہم غلط باتیں بتا رہے ہیں کہ انہیں فلاں فلاں ایسا ہے۔ جو سچ بات ہے وہ کہہ رہا ہوں میں، اگر میرے میں کوئی کمی ہے اور ساتھ سمجھ کو بتا رہے ہیں کہ مولانا کے اندر جو باتیں ہیں، جو کمی ہے، اور میں وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں غیبت۔ اگر میرے سامنے بولیے گا تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے، لیکن میرے پیٹھ کے پیچھے اگر بولیے گا تو اس کو غیبت کہیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بات بولتے جو میرے اندر ہے ہی نہیں، جیسے کہ اور کسی شخص کے اندر کوئی غلط عادت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی دوسرا آدمی کیا ہے کہ اس کے بارے میں غلط بات بتا رہے ہیں، اس کے اندر یہ بات ہے لیکن وہ اس کے اندر ہے کیا نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، تہمت لگانا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا بلا وجہ، اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ۔ اس لیے کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں غلط نہ کہو۔ عفیفہ عورتوں کو تہمت نہ لگاؤ، یعنی پاک عورتیں جو ہیں ان پر کیا کرو؟ تہمت نہ لگاؤ، ان پر کیا کرو؟ تہمت نہ لگاؤ، ان پر کیا کرو؟ تہمت نہ لگاؤ، ہے نا۔ آج بہت عام ہو گیا ہے، آج کیا ہے کہ بہت عام ہو گیا ہے، جن گھروں کے اندر مرد حضرات نہیں ہوتے، لوگ وہاں پر ہے نا کہ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بیچاری عورت کس طرح سے اپنے دین کاٹ رہی ہے، کس طرح سے اپنے دین کو گزار رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کتنی پاک دامن ہے، وہ کتنے پاک بچ کر، اور کیا ہے کہ اپنے ہر ایک ہے نا کہ کوئی آدمی کوئی بات نہ کہے، اس لیے کتنا بچ کر رہتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ لیکن لوگ غلط باتوں سے، غلط حصے سے ہے نا کہ ان پر تہمت لگاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، جب تک کل قیامت کے دن وہ عورت اس کو معاف نہیں کرے گی تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی بھی عفیفہ عورتیں جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان پر تہمت نہ لگائے، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، لو لعب میں مشغول نہ ہو، تماشائیوں میں شریک نہ ہو، کسی پستہ قد کے عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی کوئی عیبدار لفظ ایسا مشہور ہو کہ اس کے کہنے سے عیب سمجھا جاتا ہو، نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو جیسا کہ کسی کا نام بت پڑ جاوے تو مذائقہ نہیں، لیکن تان کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ کسی کا مذاق مت اڑا، نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر، اور ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کر، بلا اور مصیبت پر صبر کر، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، بلکہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی ازیاء سے قطع تعلق مت کر بلکہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اللہ کی کسی مخلوق کے لعنت مت کر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا اکثر ورد رکھا کر، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو کچھ تکلیف و راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرماویں گے۔ حق سبحانہ و تعالی سیئات سے درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرما لے تو اس کی
کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ پڑھنے والے حضرات سے بڑی ہی لذاذت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیاہ کار کی بھی دستگیری فرماوے۔ درود شریف میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو سب سے زیادہ بخیل بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ شخص سب سے زیادہ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے کیا کیا کرو کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر کیا کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرو۔ اگر درود نہ بھیجیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کیا ہے؟ کہ بخیل شخص ہے۔ سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔